अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि अर्तुल आज़ाद हो चुका था और उसने सिमको के सारे गुलामों को भी आज़ाद करवा दिया था। इस किस्त के आगाज़ में वो सब भाग रहे थे। एक जगह पहुंचकर वो रुक जाते हैं। सब बहुत खुश थे कि वो आज़ाद हो चुके हैं। अर्तुल कहता है, सिमको के आदमी आ सकते हैं, अभी आप सबको आगे बढ़ना होगा। फिर वो दोबारा भागने लगते हैं। दूसरी तरफ आरिस का आदमी महालिस एक जगह अपने आदमियों के साथ बैठा हुआ था और काफलों से लूटा हुआ सोना गिन रहा था। इतने में एक आदमी आकर उसे बताता है कि मैंने अर्तुल को देखा है। महालिस कहता है, क्या तुम बेवकूफ़ हो? अर्तुल तो मर चुका है। आदमी कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि ये वही है, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है। ये सुनकर महालिस उठकर चल पड़ता है। इसी दौरान सिमको भी अपने बहुत सारे आदमियों के साथ अर्तुल का पीछा कर रहा था। अर्तुल आज़ाद होने वाले मर्दों और औरतों को लेकर भाग रहा था। इतने में महालिस छुप कर उसे देख लेता है और अपने आदमी को कहता है, माले गनीमत का सितारा हमारे ऊपर जगमगा रहा है, अब हमें असल इनाम मिलेगा। इतने में सिमको और उसके आदमी भी उस रास्ते से गुजरते हैं तो महालिस उनको भी देख लेता है और कहता है, तो गुलामों के ताजिर सिमको ने अर्तुल को पकड़ा हुआ था। फिर महालिस अपने आदमी को कहता है, तुम फ़ौरन जाकर आरिस तक खबर पहुंचाओ कि हमने अर्तुल को देखा है। गुलामों के ताजिर सिमको ने उसे पकड़ा हुआ था और हम उनके पीछे जा रहे हैं। काय कबीले में हलीमा सुल्तान अर्तुल के घोड़े के पास आकर कहती है, मैं अर्तुल की मौत को कबूल नहीं कर पा रही थी और तुमने वापस आकर मुझे उम्मीद दिला दी है कि वो जिंदा है। दूसरी तरफ बहादुर सादुद्दीन के पास पहुंच जाता है। सादुद्दीन कहता है, मैदान जंग के फातेह कमांडर बहादुर साहब, खुश आमदीद। फिर बहादुर उसके पास बैठ जाता है। सादुद्दीन कहता है, मैंने आपकी बहादुरी के बारे में सुना है, आपने दुश्मनों की लाशें बिछा दी हैं। बहादुर कहता है, कोई भी दुश्मन मेरे शिकंजे से भागने में कामयाब नहीं हो सका। सादुद्दीन कहता है, आला, अब आप एक इनाम के हकदार हो, अब आप इस इलाके में रिहाइश पजीर हो जाओ। आपके आने से जावेदार वाले मुतहद और मजबूत हो जाएंगे। क्या आपने असलान से बात की थी? बहादुर कहता है, हाँ की थी, मैंने जरगा बुलाने का कहा था लेकिन उसे यह ख्याल अच्छा नहीं लगा। सादुद्दीन कहता है, आपको जल्दी करनी होगी, हमने और भी ज़रूरी काम मिलकर करने हैं। बहादुर पूछता है, क्या काम करने हैं अमीर हजरत? सादुद्दीन कहता है, काय कबीले का धुंधार हंदी बाजार बेचना चाहता है, मैं चाहता हूँ कि वो बाजार आप खरीद लो। बहादुर कहता है, माफ़ करना अमीर हजरत, लेकिन मेरे पास तो इतना सोना नहीं है। सादुद्दीन कहता है, परेशान मत हो, आपके लिए हर चीज़ तैयार है मेरे पास। फिर वो अपने आदमी को इशारा करता है तो वो सोने के सिक्कों वाला संदूक बहादुर के सामने रख देते हैं। सादुद्दीन कहता है, ये सोना आपका है, आप इस सोने से बाजार खरीदने की पेशकश करोगे। बहादुर सोना देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर सादुद्दीन कहता है, लेकिन मेरी कुछ शराइत हैं। बहादुर कहता है, हुक्म करें अमीर हजरत। सादुद्दीन कहता है, आपको जावेदार कबीले का सरदार बनना होगा और फिर हाकिम आला बनने के लिए हर चीज़ करोगे। अब आप मुझे बताए बगैर एक कदम भी नहीं उठाओगे। इसके अलावा आपको असलान खातून और तुरगत अल्ब की शादी को किसी भी कीमत पर रुकवाना होगा। बहादुर कहता है, मैं समझ गया अमीर हजरत। दूसरी तरफ कारा जैसर किले में एक दरवाजे पर कागज़ लगा हुआ था जिसके ऊपर आरिस के नाम एक पैगाम लिखा था। दो सिपाही वो देख लेते हैं और उसे उतार कर फ़ौरन आरिस की तरफ भागते हैं। अंदर आरिस अपने कमांडरों के साथ मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी कर रहा था और तुर्कों को तबाह करने के तरीके बता रहा था। इतने में दो सिपाही अंदर दाखिल होकर उसे वो पैगाम वाला कागज़ देते हैं। आरिस उसे पढ़ने लगता है। उस पर लिखा था, अर्तुल हमारे पास है और वो ज़िंदा है, हमने उसके ज़ख्मों को ठीक कर दिया है और हम जानते हैं कि उसके सिपाहियों को तुमने कत्ल किया था। मैंने अर्तुल को तुम्हारी शनाख्त नहीं बताई। अगर तुमने मेरा मुतालबा पूरा ना किया तो वो और सुल्तान अलाउद्दीन को पता चल जाएगा कि वो तुम थे जिसने अर्तुल के लिए जाल बिछाया था। ये पैगाम सुनकर आरिस सख्त गुस्से में आ जाता है और अपने खास कमांडर लूकोस को पकड़कर नीचे गिरा देता है और कहता है, ये कैसे मुमकिन है कि अर्तुल जिंदा है? लूकोस कहता है, ये सब झूठ है जनाब, आपने खुद उसके जनाजे में शिरकत की थी। आरिस कहता है, तो ऐसा करने की जुर्रत कौन कर सकता है? अर्तुल जिंदा है, जाओ पता लगाओ कि ये किसने किया है, सब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। ये सुनकर सारे कमांडर बाहर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद आरिस सख्त गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें कत्ल किया था अर्तुल, तुम कैसे जिंदा हो? दूसरी तरफ अर्तुल और बाकी लोग एक नहर के पास पहुंच गए थे। सब पानी पीने लगते हैं और कहते हैं, हम बहुत थक चुके हैं, हमें कुछ आराम कर लेना चाहिए। अर्तुल कहता है, आराम करना बहुत ख़तरनाक होगा, जल्दी करो, हमें आगे बढ़ना होगा। इसी दौरान आरिस का आदमी महालिस भी अपने साथियों के साथ उनकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहा था और दूसरी तरफ सिमको भी अपने आदमियों के साथ आ रहा था। पानी पीने के बाद अर्तुल और बाकी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। अनली बाज़ार में एक आदमी हकीम अर्तुग से मिलता है जो खुफिया अल्फाज में अपनी शनाख्त कराता है। फिर वह दोनों गले मिलते हैं। इसके बाद वो आदमी हकीम अर्तुग को एक ख़त देते हुए कहता है, ये इल साहब ने आपकी तरफ भेजा है, अल्लाह आपकी मदद फरमाए। ख़त देकर वो चला जाता है।
پھر حکیم ارتو خط پڑھنے لگتا ہے۔ اس پر لکھا تھا، ہم نے ارطغرل صاحب کے بارے میں سنا ہے، اس علاقے کے بارے میں ہمیں کچھ اہم معلومات ملی ہیں۔ آپ کائی قبیلے کا خیال رکھو اور انہیں اپنے مقصد سے مت ہٹنے دینا، میں بھی جلد وہاں آؤں گا۔ خط پڑھنے کے بعد حکیم ارتو کہتا ہے، لازمی کوئی اہم مسئلہ ہے کہ ایل صاحب یہاں آنے والے ہیں، خدا خیر کرے۔ اسی دوران سعد الدین بھی ہنلی بازار میں پہنچ چکا تھا اور دھندار سے پوچھتا ہے، کیا تم نے بازار کے بارے میں بات کی تھی؟ دھندار کہتا ہے، ہاں میں نے والدہ اور بھابھی سے مشورہ کیا تھا، وہ آرس کو بازار نہیں بیچنا چاہتے، لیکن ہم جرگہ بلا رہے ہیں اور آخری فیصلہ وہیں ہوگا۔ سعد الدین کہتا ہے، اگر آپ بازار بیچنا چاہو تو اور بھی خریدار آ سکتے ہیں۔ دھندار کہتا ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ ہم بازار بیچ کر یہاں کیا کریں گے؟ سعد الدین کہتا ہے، کیا اس علاقے میں رہنا ضروری ہے؟ آپ لوگ اپنے بھائی سنگر تیکن اور گندوگدو کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ بازار بیچ کر آپ کو جو سونا حاصل ہوگا اس سے آپ اپنے قبیلے کو خوشحال کر سکتے ہو اور پھر اپنے بھائیوں کی طرف ہجرت کر سکتے ہو۔ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جو آپ کو اس بازار کی قیمت دے سکتا ہے۔ دھندار پوچھتا ہے، کون ہے وہ؟ سعد الدین کہتا ہے، جاندار صاحب کا بھائی بہادر، وہ ابھی جنگ سے واپس لوٹا ہے اور بہت سارا مال غنیمت ساتھ لایا ہے، اگر آپ چاہو تو بازار اسے بیچ سکتے ہو، وہ مسلمان بھی ہے۔ دھندار کہتا ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں امیر حضرت، لیکن پہلے مجھے جرگے کے لوگوں کو منانا ہوگا۔ دوسری طرف لوکس اندر آ کر آرس کو بتاتا ہے کہ مہالس نے ایک پیغام بھیجا ہے، اس نے اور اس کے آدمیوں نے ارطغرل کو دیکھا ہے اور وہ اس کے پیچھے ہیں۔ ارطغرل کو تاجر سمکو نے زندہ رکھا ہوا تھا۔ آرس سخت غصے میں کہتا ہے، فوراً ارطغرل کو میرے پاس لے کر آؤ، مجھے وہ مردہ یا زندہ چاہیے۔ یہ سن کر لوکس باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد آرس کہتا ہے، تو تاجر سمکو نے اسے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، منحوس ماریا۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف چل پڑتا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں جرگہ شروع ہو جاتا ہے۔ دھندار صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، آپ سب بازار کے حالات کے بارے میں جانتے ہیں، بازار ویران ہو چکا ہے اور قافلوں کو ڈاکوؤں سے بچانا ناممکن ہو گیا ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ بازار کو بیچ دیا جائے۔ یہ سن کر کچھ لوگ اس فیصلے کی مخالفت کرتے ہیں، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ صحیح فیصلہ ہے۔ پھر حکیم ارتو کہتا ہے، یہ بازار ہم نے خون دے کر حاصل کیا تھا، آپ اس بات پر غور کریں۔ یہ سن کر سب جرگے کے لوگ اس کی بات پر رضامندی کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر علیمہ کہتی ہے، بازار بیچنے کا مطلب ہے کہ ہم نے ارطغرل صاحب کے مقصد سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ دھندار کہتا ہے، میں نے جو بھی کیا ہے وہ قبیلے کی بہتری کے لیے کیا ہے، اگر میرا بھائی زندہ ہوتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتا۔ بازار بیچ کر ہمیں جو سونا ملے گا اس سے ہمارا قبیلہ بہت خوشحال ہو جائے گا۔ یہ سن کر جرگے کے لوگ رضامندی کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر آئمہ خاتون بھی دھندار کے فیصلے کو درست کہہ دیتی ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے، بازار بیچ کر ہم یہاں کیا کریں گے؟ دھندار کہتا ہے، ہمارا یہاں رہنا ضروری نہیں ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ کئی لوگوں کو دوبارہ متحد کر دیا جائے۔ بازار بیچنے کے بعد میرے خیال میں ہمیں سنگر تیکن اور گندوگدو بائی کے پاس چلے جانا چاہیے۔ یہ سن کر حائمہ خاتون سمیت سب لوگ چونک جاتے ہیں، سب لوگ شور مچا دیتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ ہمارا وطن ہے، ہم اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ حلیمہ سلطان بھی بہت حیران تھی۔ دوسری طرف سمکو اور اس کے آدمی ارطغرل کے سامنے پہنچ جاتے ہیں۔ سمکو کہتا ہے، تم کیا سمجھتے تھے کہ مجھ سے بھاگ جاؤ گے ارطغرل؟ تم میرے سب سے قیمتی غلام ہو، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، اس لیے ہتھیار پھینک دو۔ ارطغرل کہتا ہے، میں اس دنیا میں کسی کے آگے بھی ہتھیار نہیں ڈالوں گا۔ یہ سن کر سمکو اپنے آدمیوں کو کہتا ہے، پکڑ لو اس کو۔ ارطغرل اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے، تم لوگ بھاگ جاؤ۔ پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف جرگہ جاری تھا۔ حکیم ارتو کہتا ہے، اب یہ مسئلہ ارطغرل صاحب کے مقصد کا ہے، بازار بیچ کر ان زمینوں سے واپس جانا ارطغرل صاحب کے مقصد سے پیٹھ پھیرنے کے برابر ہے۔ یہ سن کر جرگے کے لوگ اس کی بات سے رضامندی کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر حکیم ارتو کھڑا ہو کر کہتا ہے، اب ہمیں ایک اور جرگہ بلانا ہوگا۔ یہ سن کر سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ آئمہ خاتون کھڑی ہو کر سب کو خاموش کراتی ہیں اور حکیم ارتو سے پوچھتی ہیں، کس لیے ارتو صاحب؟ حکیم ارتو کہتا ہے، نئے سردار کے انتخاب کے لیے۔ ہم نے دھندار صاحب کو اس لیے منتخب کیا تھا تاکہ یہ ارطغرل صاحب کے مقصد کو آگے بڑھا سکیں، لیکن اب یہ ان کے مقصد سے پیٹھ پھیرنا چاہتے ہیں، اس صورت میں ان کی سرداری جائز نہیں رہی۔ یہ سن کر دھندار غصے میں کہتا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہو ارطغرل صاحب؟ کیا آپ جرگے کے آدمیوں کے فیصلے پر سوال اٹھا رہے ہیں؟ ارطغرل کہتا ہے، میں نہیں بلکہ آپ ایسا کر رہے ہو دھندار صاحب، آپ ارطغرل صاحب کے مقصد کے خلاف جا رہے ہو۔ پھر آئمہ خاتون کہتی ہیں، چلیں فرض کیا ہم نے جرگہ بلا لیا ہے، کیا آپ میں سے کوئی دھندار کی جگہ سردار بننا چاہتا ہے؟ حکیم ارتو کہتا ہے، ارطغرل صاحب کے مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے میں اس قبیلے کا سردار بننا چاہتا ہوں۔
یہ سن کر سب لوگ حیران ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آئمہ خاتون بھی حیران پریشان ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف لڑائی جاری تھی۔ اتنے میں مہالس اور اس کے آدمی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ سمکو اور مہالس کے آدمی ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ اسی دوران ارطغرل کو بازو میں درد ہو جاتا ہے تو وہ وہاں سے بھاگنے کو ترجیح دیتا ہے۔ ارطغرل کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر مہالس کے آدمی اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں، جبکہ سمکو اپنے آدمیوں کو پیچھے ہٹنے کو کہتا ہے۔ دوسری طرف حکیم ارطغرل کہتا ہے، اگر جرگہ نہ بلایا گیا تو میں اسے روایات کی خلاف ورزی سمجھوں گا اور اپنے ساتھی آدمیوں اور سپاہیوں کے ساتھ دھندار صاحب کے حکم کو نہیں مانوں گا۔ دھندار کہتا ہے، آپ قبیلے کا سکون خراب کرنا چاہتے ہو، لیکن میں نہیں، میں ہماری روایات کے مطابق جرگہ بلاؤں گا۔ پھر حلیمہ سلطان کہتی ہے، مجھے امید ہے کہ یہ آپ کے لیے اور ہمارے قبیلے کے لیے اچھا ہوگا ارطغرل صاحب۔ یہ سن کر دھندار اور آئمہ خاتون حیران ہو جاتے ہیں۔ انلی بازار میں سعد الدین آلکو سے پوچھتا ہے، اس بازار کے تاجروں کے کیا حالات ہیں؟ آلکو کہتا ہے، جو لوگ کاروبار کرنا جانتے ہیں ان کے لیے یہ منافع بخش ہے امیر حضرت۔ سعد الدین کہتا ہے، اب سے تم یہاں میری آنکھیں اور میرے کان ہو اور مجھے معلومات دیتے رہنا۔ آلکو کہتا ہے، جیسے آپ کا حکم امیر حضرت۔ پھر سعد الدین اسے جانے کو کہتا ہے۔ کارا جیسر میں ماریا اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں آرس وہاں پہنچتا ہے۔ ماریا کہتی ہے، میں آپ کے تحفے دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ کون سا تحفہ پہنوں، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ آرس اسے گلے سے پکڑ کر پیچھے لے آتا ہے اور کہتا ہے، بتاؤ سمکو نے تمہیں میرے حوالے کیوں کیا ہے؟ بولو ورنہ میں تمہیں قتل کر کے تمہاری لاش دیواروں کے باہر پھینک دوں گا۔ ماریا کہتی ہے، میں سمجھی نہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہو، میں ایک غلام تھی، آپ نے مجھے بچا کر مجھے نئی زندگی دی ہے۔ آرس کہتا ہے، مجھے بتاؤ کہ تم ارطغرل کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ ماریا کہتی ہے، میں کسی ارطغرل کو نہیں جانتی۔ سمکو کا ایک آدمی ہے جس کا نام اینتھیوس ہے، میں نے اس سے سنا تھا کہ اسے ایک ترک ملا ہے جو مرنے والا ہے اور وہ اس کے ذریعے بہت سارا منافع کمانا چاہتے تھے، اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ آرس کہتا ہے، مجھے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں ہے ماریا۔ پھر آرس اسے چھوڑ دیتا ہے اور اسے ایک زوردار تھپڑ مار دیتا ہے۔ ماریا گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر آرس اپنے سپاہی کو بلا کر کہتا ہے، فوراً ڈاکٹر کو بلاؤ، اور یہاں اس کیس کا اختتام ہو جاتا ہے۔